حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی طاقت تھی. ایک قرآن کہتا ہے، قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ایک گھونسا مارا بنی اسرائیل کے ایک شخص کو، فوقظہ فقضا علیہ وقظہ موسیٰ فقضا علیہ، ایک ہی گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. جس کے گھونسے میں اتنی طاقت ہو کہ ختم ہو گیا آدمی. اور پتھر کی چٹانوں پر ڈنڈا جب مارا اللہ تعالیٰ نے مروایا کہ ایک اس پتھر کو مارو تو پوری چٹان اڑ گئی ان کی لاٹھی سے. 3 دفعے لگوایا اس پتھر، پھر تیسرا چٹان جب اڑی ہے تو اس میں ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک پتا ہرا تھا، وہ رزق کھا رہا تھا، اور 3 چٹانوں کے اندر کوئی سوراخ نہیں تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا، تفسیر روح المانی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی تفسیر کے ذیل میں یہ واقعہ بیان کیا. تفسیر روح المانی میں علامہ سید محمود بغدادی نے، علامہ آلوسی نے، کہ 3 چٹانیں جب اڑ گئیں تو دیکھا کہ اور ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے. ایمان تھا، یہ نہیں شک و شبہ نہیں کیا تھا، ایک ہلکا سا خیال آیا تھا کہ پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت حکم دیا. تفسیر روح المانی پارہ نمبر 15 دیکھیے. اور آخر میں 3 چٹانوں کے اڑ جانے کے بعد وما من دابۃ کی تفسیر میں دیکھا کہ وہ 3 چٹانیں جب اڑ گئیں، پتھر کی سوراخ نہیں تھا، تو ایک کیڑا اس کے منہ میں ایک کیڑا، اور جناب غذا کھا رہا. اور وہ کیڑا ایک وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، ذرا اس کا وظیفہ سن لو. وہ اللہ میاں کو یاد کر رہا ہے تیسرے پتھر کے درمیان نیچے چھپا ہوا. کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے 3 پتھروں کے نیچے چھپا ہوا اور دیکھ رہا ہے. اللہ کی آنکھوں کے لیے دروازہ نہیں چاہیے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. ویعرف مکانی، جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں. اور پتھر بھی بہت بڑا بڑا پتھر اڑا تھا. اور ویرزقنی ولا انسانی ویذکرنی ولا انسانی، اور ہمیشہ ہم کو یاد رکھتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو بھولتے نہیں ہیں کہ کسی وقت روزی نہ ملے. تو جن کی اتنی طاقت تھی انہی کے ریوڑ سے نبوت ملنے سے پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں. امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریوڑ سے، جو بکریوں کا ریوڑ ہے 150 200 کی، اس میں سے ایک بکری بھاگ گئی. اب اس کو پکڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے. وہ بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد تمام کانٹوں سے آپ کا پیر لہولہان ہو گیا. سیمنٹڈ سڑکیں نہیں تھی اس زمانے میں. اور بکری کا بھی حال یہی ہو گیا، تمام کانٹے چپ گئے، اس کے خون اس کے بھی بہ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیر سے بھی خون بہ رہا ہے. آخر میں وہ تھک گئی، بکری تھک گئی اور سانس لینے لگی، جس کو ہفنا کہتے ہیں، ہانفنے لگی. تب اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر کے اب بتائیے ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے؟ بتاؤ بھائی. جس بکری نے ہم لوگوں کو اتنا پریشان کوئی بکری کرے کہ میلوں دوڑائے دھوپ میں، اور اس کے بعد اس کو اور ہمارے پیر زخمی ہو جائے، خون بہنے لگے چرواہے کے، تو پھر ہم اس کو پانے کے بعد کیا کرتے؟ بتاؤ بھائی، کوئی ہے اس میں؟ خوب پٹائی کرتے نا، تیز ڈنڈا بلکہ چھری سے ذبح بھی کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانٹوں سے پہلے اس کا کانٹا نکالا، اس کے پیر کو دبایا، اس کے بعد اپنا کانٹا نکالا، اور اس کے بعد پھر اس کو کندھے پر لادا. فوضع علی منکبیہ، اس کو رکھا اپنے کندھوں پر. ثم ذهب الى مرکزها، پھر جہاں سے بکری بھاگی تھی اس کے مرکز پر اس کو پہنچایا. اس بکری کو اس کے کندھوں پر لادا. وضع علی منکبیہ. اب بتاؤ، غصہ نہیں آیا؟ اور وہ آنسو بہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے بکری، اگر تجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر رحم نہیں آیا، تجھ کو موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر کیوں نہیں رحم آیا؟ تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے خدا، یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے. اتنی برداشت، اتنا غضب، اتنا صبر، اتنی برداشت، اتنا حلم، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے آپ نبی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں نبی ہیں، آئندہ ہوں گے. دیکھا آپ نے، یہ ہے جس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کو قوت برداشت اللہ عطا کرتے ہیں، حلم کی شان دیتے ہیں.